الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور یہود و نصارہ دونوں کو ایک ظلم چڑھا ہوا تھا. ہم تو بزرگوں کی اولاد ہیں تو ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. وہ کہتے تھے ہم جہنم جائیں گے نہیں، اور یہ کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم رب کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہم نے جہنم جانا ہی نہیں. اگر گئے بھی صحیح تو صرف 30-40 دنوں کے لیے چلہ نکالنے جائیں گے، وہاں واپس آ جائیں گے وہاں سے. ہمیں کون پکڑے گا، یا ہم جہنم میں پڑے رہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ ان کی صاحبزادگی کا جو ظلم تھا نا، انہیں وہ نکالنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی. سبحان اللہ. آج بھی بہت سارے نعوذ باللہ پیروں کے لڑکے جو ہے نا، پیروں کے بیٹے، ان کو یہی ظلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا، ہم شریعت سے بھی اوپر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہ شرعی حکم کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. ایک بندے کے ساتھ ایسے بات ہوئی، مجھے کہتے جی آپ سید ہیں یا امتی ہیں؟ میں نے کہا سید امتی نہیں ہوتا رسول اللہ کا. نبی تو میں نے کہا آقا علیہ السلام ہے، آپ نبی تھوڑے ہیں. آپ جو اپنے آپ کو امتی ہی نہیں مان رہے تو مطلب کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے نہیں جی ہم تو پھر سید ہوئے نا، امتی تو آپ ہوئے. پھر میں نے کہا حد نہیں کر دی آپ نے بھی. کہاں بیٹھ کے آپ یہ سوچتے رہتے ہیں جناب اپنے آپ کو جناب امت سے خارج کیے پھرتے ہیں یہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خود کو شریعت سے ماورا جانتے ہیں. کہتے نہیں شریعت کے احکام ہم پہ نہیں چلتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، وہ سید تھا. وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا تھا کہ سید جو بھی کرے اسے سب معاف ہے. اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کدو جو ہے وہ شریف ہے؟ کدو کیا ہے؟ شریف ہے. اگر گٹر میں گر جائے پھر بھی شریف تو ہے. اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کدو گندا بھی ہو جائے پھر بھی شریف ہے. وہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے تھے، دانا تھے، سمجھتے تھے ان کی باتوں کو. وہ کہنے لگے چلو آپ شریف کہہ لو، پاک بھی ہے. وہ جو گٹر میں گرا ہے وہ پاک بھی ہے. اس نے یہ پاک تو نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر تم شریف کیسے کہہ سکتے ہو جو پاک ہی نہ ہو؟ جو پاک ہی نہ ہو اسے شریف کیسے کہہ سکتے ہو آپ؟ تو بھائی یہ عجیب. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں بھی جاتے تھے نا بازار میں سودا لینے کے لیے، تو آپ کے خدام کہتے تھے حضور نے بتا دیں میں سید ہوں تو آپ کو سستی شے مل جائے گی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، میرے نانے کا نام بہت اونچا ہے، میں 2 ٹکوں کی خاطر اپنے نانے کا نام نہیں بیچنا چاہتا. یہ مجھ سے نہیں ہوتا. بتائیں بھائی، یہ عجیب لوگوں میں خبط ہے. آج جس پیر کے بیٹے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں وہ جناب خود کو شریعت سے ماورا جانتا ہے. اور کسی نے پوچھا نا کسی بندے سے، یار بچھو، وہ 40-50 بچھو نیچے گھوم رہے تھے، ٹھوئیں وہ گھوم رہے تھے نیچے. اس نے کہا ان میں زہریلا کون سا ہے؟ اس نے کہا تو اس کے دم پہ ہاتھ رکھ، تجھے پتہ چل جائے گا کون سا زہریلا ہے. 4-5 کے ہاتھ رکھ لے، ساری سمجھ آ جائے گی تجھے. تو جس کو بھی ہاتھ رکھیں وہ آگے سے اس کا حال یہی ہوتا ہے. تو یہ یہود و نصارہ کا حال یہی تھا. وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، تو ہمیں تو بھائی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جیسے آج ہمارے ہاں پورا سال بدماشیاں کرنے کے بعد نا جی ربیع الاول میں ایک دیگ چاول کی پکا کے نا بریانی کی، اور ایک کو لپاڑا سا مولوی بلا کے، وہ مولوی اسے جنت کے دروازے میں داخل کر کے تالا لگا کے خود پیسے لے کے وہاں سے چل جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ بندہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو نامراد جنتی سمجھ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے جی آپ میرے کو کون نکال سکتا ہے جنت سے؟
ہیں، اور اوپر سے شاعر ایسے بدماش ہیں، انہوں نے شعر لکھ دیے. ایک بندہ شاعر شعر پڑھنے لگا، کہتا جنت میرے باپ آدم کی ہے، میں تو ایسے بڑھ جاؤں گا. میں نے کہا بابا جی خود زمین پہ تشریف لائے تو کیسے بڑھ جائے گا بھائی، بتا. وہ حیا کر یار، کیسی باتیں کرتا ہے تو. وہاں جانا کس نے ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ صاحبزادگی کا زوم رکھنے والے لوگ جو ہے نا، ان کے اللہ تبارک و تعالی نے کلیں کھول دی ہے. ہاں، رب تبارک و تعالی نے ان کے پول کھول دیے ہیں، بلکہ واضح کر دیا رب تبارک و تعالی نے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نہ صاحبزادگی کام آئے گی. ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے ہمارے، وہ ایک جگہ گئے تو وہاں دیکھا پیر صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور باقی سارے لوگ آج جیسے کام کر رہے ہیں، وہ ایک بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ صاحبزادہ تو نہیں کہیں؟ انہوں نے کہا یہ صاحبزادہ ہے. انہوں نے کہا جو ایک بار صاحبزادہ بن جائے پھر انسان نہیں بنتا. ہاں، جو ایک بار صاحبزادہ بن جائے پھر انسان نہیں بنتا. صاحبزادگی ایسا بڑا بھیڑ ہے جی. یہاں ہمارے بھی کوئی دوست ہیں مولوی بیچارے، وہ بھی اپنے آپ کو صاحبزادہ کہتے ہیں. میں نے کہا یار وہ صاحب دکھاؤ تو صحیح جس کے تم زادے ہو. مجھے تو کچھ اور زیادہ ہی لگتے ہو تم، تمہارا جو لچھن ہے. پیزا بھی کھا کے اس کے بھی اسکرین شاٹ لگا رہے ہیں موبائل پر. پیزا کھا کے وہ لگا رہے ہیں جناب، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں اور فیس بک پہ لگا رہے ہیں پیزا کھا رہے ہیں. میں نے کہا تمہیں حیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں گھر میں کوئی چیز کھاؤ تو تم زیادہ لے کر آؤ، اپنے بچوں کے لیے بھی اور ہمسائے کے بچوں کے لیے بھی. فرمایا کہ اگر تم ہمسائے کے بچوں کے لیے نہیں لا سکتے تو پھر اپنے بچوں کو چھپا کے کھلاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے دیکھیں اور ان کا دل پسیج جائے، ماں باپ اس کے غریب ہوں وہ نہ لے کے دے سکیں ان کو. پھر یہاں یہ حکم ہو کہ تو تمہارا بچہ بھی بیٹھا ہے ساتھ یتیم بچہ بھی بیٹھا ہے، تو تم اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو اٹھا کے اس کا منہ نہ چومو. اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ میرا بھی ابا ہوتا تو مجھے بھی پیار کرتا. اسلام تو اتنا لوگوں کے دل رکھنے کے لیے اتنے احکامات جاری کرتا ہے، تو پھر تمہاری حرکتیں کیا ہیں یار بتائیں؟ تم کیا کہتے پھر؟ تو مولوی ہو کر اپنے آپ کو عالم کہہ کر تمہارے لچھن یہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیا چودھری ہوٹل پہ پرانی باسی بریانی کے آرڈر دے کے نا بھی وہ بھی تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں جب روٹی کھاتے ہوئے فرانشا کرتے ہوئے فلان. میں نے کہا ایک ہی مقام رہ گیا تمہارا، خیال کرنا کہیں وہی شیئر نہ کر دینا بھولے سے کہ نہیں، ایک مقام سب کو پتہ ہے. اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. یہ ذہن میں رہی آیت مبارکہ 62 جو ہے نا، اس آیت مبارکہ کے متعلق مجھے کئی سارے لبرل لوگوں نے مجھے سوال کیا، اور کئی سارے لوگ اپنے مسلمان جو بھولے بالے ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا کے آ کے پوچھتے ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرمایا ہے. یہ آیت مبارکہ پہلے ترجمہ سنیں پھر میں یہ تقریر کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ جو نصارہ ہیں، والصابئین، وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے مشرک ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ سارے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا، اور اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، انہیں قیامت والے دن کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. اب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے یہ جو بے دین ہیں یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن، ایمان والے، اور یہودی اور نصارہ اور ستاروں کی پوجا کرنے والے صابی، یہ چاروں جو ہیں یہ جنت جائیں گے. نیک عمل کریں تو یہ جنت جائیں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا. یہ سوال اشکال پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. مطلب ان کا یہ نہیں ہوتا کہ انہیں جنتی ثابت کریں، مطلب ان کا یہ ہوتا کہ اسلام کو بے وقت ثابت کر دیا جائے، اسلام کو غیر اہم ثابت کر دیا جائے کہ مانو نہ مانو جب یہودی جنت جا رہا ہے، نصارہ جنت جا رہے ہیں اور ستاروں کی پوجا کرنے والے مشرک جنت جا رہے ہیں، تو پھر کچھ بھی بن جاؤ آپ، کچھ بھی بن جاؤ آپ. تو میں نے آج صبح جب یہ آیت مبارکہ آئی تو میں نے کہا کہ اس پر آج تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر دی جائے، تاکہ جو ہے نا ان لوگوں کا یہ اشکال جو ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی قرآن کے اندر جو تحریف ہے اس کی صفائی کر دی جائے. تو سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں. کون ہیں؟ منافق ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جو منافق تھے یہاں وہ مراد ہیں کہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو زبانی کلامی ایمان لائے ہیں،
کیا کیا انہوں نے؟ صرف زبانی ایمان لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو بھی ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولوا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ایمان تو ہوتا ہے دل سے، اسلام تم جو لائے ہو نا وہ تو ظاہری طور پر نماز پڑھ رہے ہو، ساتھ روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ تو لوگوں کے سامنے کر رہے ہو، یہ تو اسلام ہے، یہ احکامات مان رہے ہو تم. ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی. یہ انہیں کہا جا رہا ہے جو منافقین ہیں. کون ہے مراد یہاں پہ؟ منافقین جو زبانی ایمان لاتے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے انہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. یہ والے مومن ہیں جو زبانی مومن ہیں. کون سے مومن مراد ہیں؟ جو زبانی مومن ہیں، اپنے آپ کو زبان سے مومن کہتے ہیں وہ مومن نہیں. اچھا جی. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا جو معنی یہاں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تفریق کی جا رہی ہے. یہاں پھر آمنو سے مراد مومن ہی ہوں گے. کون ہوں گے مراد؟ مومن ہی مراد ہوں گے. لیکن حقیقت کے اندر یہاں پہ یہ واضح کیا جا رہا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو پکا ٹھکا جنتی کہتے تھے. یہودی کہتے تھے میں یہودیوں کے ساتھ مل گیا ہوں تو میں جنتی. نصارہ کہتے میں نصارہ کے ساتھ مل گیا ہوں تو میں جنتی. اس طرح صحابی کہتے تھے ہم اپنی جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں تو ہم بنا بخشے ہوئے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی دھکڑ نہیں ہوگی ہماری. تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومنو، ایمان والو، کوئی بندہ تم میں سے یہ گمان ہی نہ کرے جس طرح یہودی کرتے ہیں، نصارہ کرتے ہیں، مجوسی کرتے ہیں، ستارہ پرست کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل گئے تو ہم بخشے ہوئے. تو میں کہ تم بھی یہ گمان نہ کرو جب تک تمہارے اعمال نیک نہ ہوں، جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تمہارا پختہ نہ ہو جائے. یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کسی گروہ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو بخشے ہوا نہ سمجھو. تم یہ نہ اپنے آپ کو یقین کر لو تو میں تو بخشے ہوا ہوں کیونکہ میں فلاں گروہ کے ساتھ مل گیا ہوں. جیسے آج کل ہمارے لوگ کرتے ہیں. یہ حالانکہ امید رکھنے کا حکم ہے ہمیں. امید رب کی بارگاہ سے بھی امید رکھنے کا حکم ہے. یقین نہیں کہ میں تو بخشے ہوا ہوں بھائی، نہ، امید رکھنی ہے کہ مالک بخشے گا. یہ امید رکھنی ہے کہ مالک بخشے گا. اچھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھنی ہے اور ان پیروں پر یقین کر لیا ہے. رب نے فرمایا کہ میرے بارے میں امید رکھنی ہے تم نے کہ مولا بخشے گا. اور یہ کیونکہ ایمان جو ہے نا خوف اور امید کے مابین ہے. خوف بھی اور امید بھی ہو. امید کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ یقین جب بندہ کر لے کہ میں تو بخشے ہوا ہوں تو پھر نیک اعمال کہاں کرے گا بھائی؟ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اچھا، جن صحابہ کو رب نے یقین دلایا تھا تم بخشے ہوئے ہو، ان کے اعمال میں ذرا برابر فرق نہیں ہے بلکہ نیک اعمال ان کے بڑھ گئے تھے. جنہیں رب نے یہ فرمایا اے عملوا ما شئتم، جو چاہو مرضی کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی نیکیاں بڑھ گئیں. انہوں نے کہا کہ مالک راضی ہو گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کوئی ایسا کام ہو مالک ناراضی نہ ہو جائے. اور یہاں پیر پر یقین ہے، کہتے ہیں ہم تو فلانے کے مرید ہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں. بھائی قادری بخشا ہوا ہوتا ہے. بھائی یہ بھی پیروں نے دماغ خراب کر دیا لوگوں کا. میں نے قادری سارے بخشے ہوئے ہیں تو بیچارہ طاہر القادری نے کیا نقصان کیا تمہارا؟ پھر تم تو صرف قادری ہو تو طاہر بھی ساتھ ہے کہ نہیں؟ عجیب بیوقوف ہیں بھائی. تو رب تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک گروہ کے ساتھ ملنے والے لوگوں کا جو نظریہ ایک خراب ہوتا ہے کہ میں یہودی ہو گیا ہوں تو میں بخشا ہوا ہوں، نصارہ ہو گیا ہوں تو بخشا ہوا ہوں. رب نے فرمایا کہ اپنے مومن ایمان لائے ہو، تم کلمہ پڑھ لیا ہے تو اتنی بات سے تم یہ نہ کہو کہ ہم بخشے ہوئے ہیں. نہ، ان الذین آمنوا، میں مومن بنے ہو تو پھر مومن آمن باللہ، پھر ایمان لاؤ اللہ پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے. جیسے ایمان لانے کا حق ہے، ایمان لاؤ ویسے تم. یہ جی دو باتیں ہو گئیں یہاں پر، یہ ذہن میں رکھنے والی ہیں. لوگ جو ہیں بہت زیادہ خراب کرتے ہیں اہل ایمان کو. آج کل فتنے کا دور ہے، قرآن کریم میں لوگ شک پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں تشویش ڈال رہے ہیں. تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں جتنی بھی آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں آپ انہیں اپنے ذہن میں رکھا کریں. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی کافر جنت نہیں جائے گا، یہودی اور نصارہ کوئی جنت نہیں جائیں گے جب تک کہ میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی، یہ ستارہ پرست جو ہے نا، یہودی اور نصارہ کا تو تعارف ہے آپ کو. ستارہ پرست سابی یہ وہ گروہ تھا، یہ بہت پرانا ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن آ رہا ہے نا، اس وقت تھے ہی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کا بڑا زور تھا، ان کے دور میں بڑا زور تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے مناظرے کا ذکر کیا
فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سارے میرے خدا ہیں۔ وہ سامنے والے جو کہتے تھے چاند سورج تارے سارے یہ خدا ہیں، اور ان صحابیوں کا نظریہ یہ تھا، رب کو مانتے تھے، کہتے تھے خدا ایک ہے، کہتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کا نظام ستاروں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اب یہ ستارے جو ہیں اور سیارے جو ہیں یہی پوری دنیا کے نظام چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو بندہ ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر اور عمل کرے اچھے، تو اس بندے پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہرحال مزید عرض کر دیتا ہوں۔ کئی لوگ احمق کہتے ہیں جی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، بس یہ دو ایمانوں کا ذکر ہے، تیسری کسی چیز کے ماننے کا ذکر ہی نہیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو چیزیں مان لے، وہ تو یہودی مان رہے ہیں، یہودی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو مانتے ہیں، دو چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے بس۔ بھائی نہیں، یہ عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ اسلام، اس کا سب سے پہلا سرا، پہلا کنارہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اور اس کا سب سے آخری کنارہ جو ہے، سب سے آخری سرا وہ آخرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کے آگے کچھ ہے نہیں، تو پھر آگے کیا جائے گا عقیدہ بھی؟ آخرت تک، آخرت، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ سب سے آخری عقیدہ ہے اسلام کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہلے سرے کو ذکر کیا، ایک آخری سرے کو ذکر کیا، یعنی دو عقیدے رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے ان دونوں کے اندر باقی سب عقائد کو بیان کر دیا۔ تو بھئی یہ ذہن میں رہے، اچھا جو کہتے ہیں یہ صرف دو عقیدے ماننے کا حکم ہے، باقی تیسرا کوئی عقیدہ نہیں، انہیں بندہ پوچھے یہ دو عقیدے آپ کو پتہ کیسے چلے کہ نہیں؟ یہ دو عقیدے قرآن سے پتہ چلے، قرآن سے پتہ چلے ہمیں، ہے جی، اور قرآن ملا ہمیں رسول اللہ سے، قرآن پر بھی ایمان ضروری اور رسول اللہ پر بھی ایمان ضروری، اور رسول اللہ سے تو سام تک پہنچایا جبریل امین نے، تو جبریل پر بھی ایمان ضروری، جبریل کے ساتھیوں پر بھی ایمان ضروری۔ تو پھر قرآن پاک میں جو کچھ بھی آیا ہے صرف اسی آیت کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہ صرف دو چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، نہ، قرآن پاک میں جن جن چیزوں کے ایمان کا ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ملائکہ کو بھی ذکر کیا ہے، ملائکہ کا بھی ذکر کیا، کتابوں کا بھی ذکر کیا، باقی ساری چیزوں کو ذکر کیا۔ ایمان مجمل اور مفصل میں جتنی بھی چیزوں کا بیان ہے وہ سارے کا سارا قرآن میں بیان، قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یہ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال دیتا ہوں، بلکہ ہے وہ بھی قرآن کی، لیکن چونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں ہم وقت، جیسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ کوئی بندہ کہے جی اللہ تعالیٰ تو صرف مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس نے دو کنارے پیدا کیے ہیں، باقی سارے ان کا رب کوئی اور ہے، وہ پاگل نہیں ہے بھائی؟ اس نے مشرق اور مغرب دو کیا نام اس کا، دو کناروں کا ذکر کیا ہے، اس میں سارا کچھ آ گیا ہے۔ جیسے آج ہمارے لڑکے جو ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں نا اے ٹو زیڈ سارے کے سارے ڈیڈ، سارے گئے، اب بتائیں یہ سارے آ جائیں شادی پہ، اچھی بات کرتے ہیں، چلو خوشی پہ کھانے پینے کی باتیں اچھی لگتی ہیں دل کو، سارے شادی پہ آ جائیں۔ اب بتائیں بھائی اس نے کہا جی اے ٹو زیڈ، اے اور زیڈ دو لفظ بولے اس نے، دو الفابیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، دو حرف بولے اس نے، یہ اے ٹو زیڈ بس۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے دو بندے آئیں گے، وہ کہے ہمارے گھر میں تو نہ کوئی اے نام کا بندہ ہے نہ کوئی زیڈ نام کا بندہ ہے، تو اب پھر کیا کریں؟ احمق اور پاگل ہی ہوگا نا، کوئی ایسے اڑ کے کھڑا ہو جائے، ایسے اڑ کے بیٹھا رہے، نہیں، مطلب اس کا یہ ہوگا اس نے دو، ایک پہلا حرف بولا ہے ایک آخری بولا ہے، ایک پہلا اور ایک آخری بولا ہے، تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے اس میں آ گئے۔ اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالی نے یہاں پر عقائد اسلامیہ کے دو سروں اور دو عظیم عقیدوں کا ذکر کر کے باقی سب عقائد کو انہی کے ضمن میں بیان فرما دیا۔ کوئی عقل والا ہوگا تو سارے سمجھ جائے گا، پاگل ہوگا تو صرف دو کو لے کے اڑ جائے گا، وہ کہے گا بس جی دو ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے، یہ
ان کی عجیب حالت بیان ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں نا اللہ تعالیٰ کتاب دے ہمیں تو ہم اس پر عمل کریں، تو ہم اسی کے مطابق عبادت کیا کریں، اللہ اللہ کیا کریں، ذکر فکر کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور جب کتاب دینے لگا نا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. ہاں وہ معافی مانگنے کے لیے جب گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کلام فرماتے ہوئے میں کہ یہ کتاب ہے اور ہر صورت میں تم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جن 70 بندوں کو لے گئے تھے وہ بڑے انتہائی نیک بندے تھے. کون سے تھے؟ نیک بندے تھے، انتہائی پرہیزگار تھے، یعنی کہ تسبیح ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، نہ ہی چھوٹنے دیتے تھے، نہ ہی ٹوٹنے دیتے تھے. وہ وہاں سے واپس آئے اپنی قوم کو کہنے لگے وہ کتاب تو مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اللہ نے کیا فرمایا تھا ہر صورت میں تم نے اس پر عمل کرنا ہے. جو التجائیں کر کے کتاب مانگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار کہہ رہے تھے کتاب لائیں جی کتاب لائیں کو ہم بھی پڑھیں، ہم بھی علم والے ہو جائیں، ہمیں بھی کوئی 4 علم کی باتیں آ جائیں. تو وہی لوگ جو ہیں 70 بندے جو گنے چنے تھے وہ ساتھ گئے تھے. رب نے یہ فرمایا کہ ہر صورت میں عمل کرنا ہے. واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا ہاں سناؤ کیا بنا، تم نے بھی کچھ سنا تھا؟ اس نے کہا سنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب دے رہا ہوں اور دل کرے تو عمل کر لینا، نہ کرے تو نہ کرنا. اندازہ لگا یہ وہ لوگ تھے اللہ رحم فرمائے جو معافی مانگنے گئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور ایسے جناب گڑبڑ کرنے والے تھے. واپس آ کے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو عمل کر لو چاہے تو چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان پر عمل کرنے کی، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے. یار آپ بتائیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے 70 بندے کیسے کہے ہیں؟ آج بھی اگر میرے ملک کا نوجوان یا ٹی وی پر بیٹھی خاتون یہ کہے کہ جناب یہ اسلام کے احکامات میرا ذاتی میٹر ہے، مانوں نہ مانوں، عمل کروں نہ کروں، میں اسلام میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کہہ کے کہے جی کہ اسلام کو ماننا نہ ماننا، عمل کرنا نہ کرنا یہ اپنی مرضی کی بات ہے. رب تعالیٰ نے انسان پر چھوڑ دیا مان یا نہ مان. تو بتائیں جی وہ یہودی اور یہ والا یہودی کو فرق ہے، لیکن وہ پھر بھی چلو خرابی کر کے بعد میں سدھر گیا تھا، یہ تو نہیں سدھرا، یہ تو نہیں سدھرا. کیسے بدماش ہیں لوگ. میں اگر اسی آئے مبارکہ میں یہ بات کھولتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا پوری قوم نے جب دیکھا نا جی اس کے احکامات کو پڑھا تو وہ بنسبت ہماری شریعت کے احکامات سخت تھے، وہ سارے وہیں پہ ویر گئے. سب نے بیا کو زبان کہا، انہوں نے کہا یہ منظور نہیں ہے ہمیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. جیسے یہاں کہتے ہیں نا پہلے کہتے تھے سلیکٹڈ وزیر اعظم منظور نہیں، اب کہتے ہیں امپورٹنٹ وزیر نہیں منظور نہیں. بندہ پوچھے ذلیلو کیا منظور ہے تمہیں؟ وہ ہو یا وہ جو بھی ہو. اللہ اکبر. علامہ سعد الدین تفتزانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. تو بادشاہ جو ہے نا امیر تیمور بیمار پڑا ہوا ہے، یہ آئے تو ان کا نا 7 تخت لگتا تھا بہت بڑا، یہ وہاں پہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ تیمور جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اچانک زور سے آندھی چلی کہیں سے، تو اتنا طوفان تھا زور سے کہ اس کے محل کے نا کنگرے گرنے لگے، نیچے اینٹیں اور پتھر گرنے لگے. وہاں جتنے بھی لوگ تھے سارے بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے بیٹھے رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے اٹھیں اور بادشاہ ناراضی ہو جائے. اب ڈر تو ہر بندے کے دل میں کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر پتھر آ گرے. جیسے پتھر گرنے لگے اوپر سے سارے بیٹھے ہیں بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے، صرف سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ اٹھے اور دوڑ گئے. بادشاہ نے کہا آپ کی جان مجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میں بیٹھا ہوں یہاں، میں بادشاہ ہوں اور آپ ایک مولوی اٹھ کے بھاگ گئے ہیں. سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بادشاہ اگر تو ابھی مر بھی گیا نا کل کو تیرے جیسا گدھا کوئی اور بیٹھ جائے گا یہاں. اگر میں مر گیا نا میرے جیسے سعد الدین تفتزانی تو پیدا سینکڑوں سال بعد ہوتا ہے، اگر کوئی تیار بھی ہونے لگے تو 50 سال اسے لگیں گے. کتنی بڑی بات ہے. میرے جیسا، کیونکہ میں عالم ہوں، میرے جیسا تیار ہونے میں 50 سال لگ جائیں گے. ایسی جلدی تیار نہیں، کوئی تیرے جیسے گدھے اور بھی پھرتے ہیں. تو گیا تو کل نہیں ابھی بیٹھے گا کوئی اور، تیرے انتظار میں مرنے کے ویٹ کر رہے ہیں، سارے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں. تو ذرا ایک آنکھ بند تو کر، پھونک نکلے سے تیری آخری، دیکھنا پھر کیسے بیٹھتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں کہہ رہا تھا کہ تمہارے جیسے تو بھی بہت ہیں سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو یا امپورٹڈ ہو یا پھر کچھ بھی ہو، کچھ بھی ٹیڈ ہو، لمیٹڈ ہو یا ان لمیٹڈ ہو، کچھ بھی ہو تمہارے جیسے تو بہت پھرتے ہیں، کتنے انتظار میں ہیں۔ یہ جو 11-12 ٹیمیں پیچھے سارے زور لگا رہی تھی یہ بھی سارے انتظار میں تھے، ہے یا نہیں ایسا؟ انتظار میں تھے، بلکہ زور لگا رہے تھے اترو 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 اترو، کوئی بھی آیا ہے سارے اس کے پیچھے پڑے ہیں اترو اترو، ہے یا نہیں؟ کسی بندے نے پوری کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، یہ کرسی کی حیثیت ایسی ہے، یہ ذلیل کر جاتی ہے بندے کو، کسی کھاتے کے نہیں چھوڑتی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عہدے کا اور جناب اس کا جو پجاری ہے نا بندہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 بھیڑیے اگر بھیڑوں میں چھوڑ دیے نا اتنا نقصان وہ بھی نہیں کرتے جتنا نقصان دین کا اور ایمان کا یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں پہ 2 بھیڑیے ایسے بگیاڑ نقصان کرتے ہوں تو جہاں پہ 12-13 اکٹھے ہو جائیں، پوری تحریکیں ہوں، پوری جماعتیں ہوں، جہاں ایسے ایسے لوگ ہوں تو پھر کتنی بربادی کریں گے یار۔ ایک کل کہہ رہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ امریکہ کو، ایک کہہ رہا تھا نو، اس نے کہا نہیں ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے نا وہ بیانیہ پاکستان میں چل ہی نہیں سکتا، یہ آپ کے پاکستانی وزیر اعظم نے کہا۔ اس نے کہا امریکہ کی مخالفت پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا یہ ہمارا اتنا عظیم ڈیڈی ہے، ہم اس کے بھی مخالف ہو سکتے ہیں؟ بولے بتائیں کیا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ایسے احمق ہیں۔ یعنی یہاں پر خدا رسول کے قانون کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں، امریکہ کو نہیں کہہ سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس قوم کا بیڑا غرق کرے پھر اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب انہوں نے جب پوری قوم نے انکار کیا نا کہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ کتاب ہمیں رہنے دے، ہمیں نہیں چاہیے کتاب، بڑے سخت احکام ہے، ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ کوہ طور کو اٹھا کے نا ان کے اوپر کر دو، اور ان کے اوپر پتہ کتنا ہوا؟ صرف انسان کے قد جتنا، بالکل سروں کے اوپر آ گیا تھا پہاڑ کوہ طور، پوری قوم کے اوپر اس طرح کر کے اس طرح تان دیا گیا اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ہاں لیتے ہو کتاب یا نہیں؟ کتاب لیتے ہو یا نہیں؟ اس وقت فرمایا کہ کتاب نہیں لیتے تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم تھا کہ ان کو لتاڑ دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پر پہاڑ اوپر کرنے کا مقصد جو ہے نا ایک یہ بھی تھا، حکمت یہ بھی تھی کہ انہیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین ہو جائے۔ اس ذلیلو یہ رب بھیج رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام رب کی طرف سے لا رہے ہیں، اپنی طرف سے تھوڑا لا رہے ہیں، تم کیوں ایسی حرکتیں کرتے پھرتے ہو؟ پہاڑ جب اوپر آیا نا جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیا کرو سارے سجدے میں گر جاؤ۔ اب یہودیوں نے، ان لوگوں نے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے سجدہ پسا کیسے کیا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے سر رکھ کے نا نیچے، ایک ماتھا جو ہے نا اس کی ایک جانب نیچے رکھی ہوئی تھی، ایک اوپر آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہیں آ تو نہیں رہا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے کہہ رہے ہیں کہ تم سجدہ کر دو، مان لو رب کے احکامات کو، تم پر پہاڑ نہیں گرے گا، یعنی ایسی حالت میں یعنی مان کے بھی انہیں رب پہ اعتماد نہیں رہا۔ ہاں کہیں یہ نہ ہو کہ رب کیا ہے کہ ہم نیچے جائیں اوپر سے گری جائے، بندہ پوچھے تم اوپر دیکھ بھی رہے ہو تو کیا بچ جاؤ گے؟ پھر رب اوپر سے پہاڑ ہی چھوڑ دے تم پر، پہاڑ کوہ طور ہی تمہارے اوپر آ جائے، کیسے بچ جاؤ گے تم؟ کیسے پاگل اور احمق ہیں؟ اچھا آج تک ان میں سجدہ جو ہے نا وہ ویسا ہی ہے، سجدہ ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ، جیسے ان کے وڈیروں نے کیا تھا کہ سجدہ کرتے ہیں تو ایک جو ہے نا جانب نیچے رکھتے ہیں، دوسری اوپر اٹھائے ہوتے ہیں ایسے، یہ حال ہے ان کا۔ یعنی عبادت کرتے بھی ہیں تو ایسے سجدہ کرتے ہیں آج بھی، پورا ماتھا نہیں لگاتے زمین پر، کہیں یہ نہ کہ کوہ طور ہم پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا جی یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پہاڑ ان کے اوپر کر دیا، فرمایا کہ لیتے ہو یا نہیں، تو کئی بے دین لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں ہماری شریعت پر، اور اس مسئلے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ تو زبردستی ٹھونسنے والی بات ہوئی ہیں۔ تو بھائی یہ میں پہلے بھی یہ مسئلہ کئی بار سمجھا چکا ہوں۔ ایک ہوتا ہے اسلام، کہتے ہیں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ تو اسلامی احکامات زبردستی کیوں منواتے ہو تم کسی کو؟ کیوں کہتے ہو زبردستی اسلام پر؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اکراہ ہی نہیں ہے دین میں، تو مجبور نہیں کرنا کسی کو، بھائی مجبور نہیں کرنا کسی کو، یہ حکم ہے اسلام قبول کرنے کے معاملے میں۔ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پستول رکھ کے اس کی گردن پر کلمہ پڑھو، وہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، کافر بن کے رہے ہمارے ملک میں، کیا بن کے رہے؟ کافر بن کے رہے۔ کافر مخالف ہوتا ہے نا،
اور جو اسلام قبول کرے پھر چھوڑ جائے وہ مرتد ہوتا ہے، وہ باغی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسلام جو ہے نا وہ مخالف کو برداشت کر لے گا، اختلاف رکھنے والے کو، باغی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہی حال پوری دنیا کی حکومتوں کا ہے، اپنے مخالفین کو تو برداشت کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن باغی کو برداشت، جو کھڑا ہو گئے میں مانتا نہیں تمہارے قانون کو، اسے مانیں گے تبھی چھوڑ نہیں دیں گے اسے۔ تو اسلام جو سزا دیتا ہے نا وہ سزا دیتا ہے مرتد کو جو باغی ہے۔ سمجھ گیا ہے مسئلہ؟ اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ زبردستی احکامات بنوانا، یہ ایسے ہی ہے بھائی، جیسے کوئی عورت باہر جا رہی ہو، ایسے کوئی بندہ کھڑا ہو کے اسے کہہ سکتا چل میرے گھر؟ نہیں کہہ سکتا، زبردستی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہی بندہ چلا جائے اگر اس کے گھر میں جا کے کہے جی اس کے والدین کو کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں، وہ رشتہ دے دیں، اور وہ خاتون جو ہے وہ بھی جناب قبول کہہ دے، کہہ کے مجھے قبول ہے۔ اب بتائیں جی، وہ عورت جسے بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، دیکھنا بھی گناہ تھا، اب اس کے گھر میں آ گئی ہے، اب گھر سے باہر جانے لگے گی، کیا مرد کو اجازت ہے اسے روکنے کی؟ یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ اسے کیوں اجازت ہوگی بھائی؟ یہ تو زبردستی نہیں ہے، زبردستی ہے نا۔ اس نے کہا یہ زبردستی بھی اب اس کے لیے حلال ہو گئی ہے، کیوں کہ اس نے قبول کہہ دیا ہے۔ اس نے کیا کہہ دیا ہے؟ قبول کہہ دیا ہے۔ اسلام بھی اسی طرح کر کے جو بندہ اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا، اسے اسلام نہیں کہتا کہ قبول کر، اسے اسلام مجبور نہیں کرتا، کہتا ضرور ہے قبول کر اسلام کو، لیکن مجبور نہیں کرتا۔ دھکے کے ساتھ اسلام کسی کو اپنے احکامات اسلام لانے سے پہلے نہیں تھوپتا۔ ہاں اسلام قبول کر لے بندہ تو پھر اسلام کے احکامات کو ماننا ہر بندے پر ضروری ہو جاتا ہے، پھر حاکم پر لازم ہے کہ پھر ڈنڈے کے زور پر بھی انہیں منوائے۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی نا طبیعت ویسی ہو گئی تھی، یعنی فرعونیوں کے پاس تھے تو کام کرتے کرتے تھک جاتے، بیٹھتے تو وہ ڈنڈے مارتے تھے، ڈنڈے مار کے ان سے کام لیتے تھے۔ مزاج ہو گیا تھا ان کا ڈنڈے کھانے کا، جیسے گدھا نہیں ہوتا، گدھا جو ہے وہ کمہار کے پاس ہوگا، 40 گدھے ایک بندے کمہار کے پاس، وہ جناب گدھے سارے لائن سے کھڑے ہوں گے، وہ اینٹیں لاد دے گئے گدھے پر، گدھا خود بخود آگے چلا جائے گا۔ کمہار کے اس طرح کہنے سے پہلے چلتا بھی نہیں ہے، یہ نہیں ایسا۔ گدھا اتنا دانا ہے، وہ کس سے اتنی اس کو سمجھ آتا ہے، وہ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، دوسرا گدھا خود بخود سامنے آ جائے گا، اس پہ اینٹیں رکھے گا۔ 40 گدھے جب سارے لوڈ ہو جائیں گے تو پھر جناب وہ سب کو کہے گا، اشارہ دے گا، سارے چل پڑیں گے گدھے، ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ جگہ دکھائے گا، اسی جگہ پر دوبارہ آئے گا، پھر جائے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، ایسے ہے یا نہیں؟ اگر وہی گدھا گلی میں آ جائے تو بتائیں کسی کی بات سنے گا؟ ادھر ٹانگیں اٹھا کے مارے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا۔ حال یہی ہوتا ہے ہر جانب۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں ان کا حال بھی کچھ اسی طرح تھا، وہ بھی ڈنڈے کے ساتھ چلنے والے تھے۔ ڈنڈا ان کے سر پر ہے تو مان رہے ہیں، ڈنڈا جیسے ہٹا تو پھر جناب ان کی وہی حرکتیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میں جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر کوہ طور اٹھا لیا تھا، تمہارے اوپر کر دیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا کہ یہ کتاب تم طاقت کے ساتھ پکڑو، بڑی پوری مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑو، تھامو اسے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذالک، میں کہ تم اس کے بعد بھی پھر گئے، اس کے بعد بھی پھر گئے۔ مطلب کیا ہے؟ کتاب تو انہوں نے لے لی زبردستی، پہلے پھر گئے، پہاڑ اوپر آیا، کتاب لے لی، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اس وقت یہ آقا علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء کو نہ بھیجتا اس وقت، لکنتم من الخاسرین، تم گھاٹے والے ہی رہتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا، اپنی رحمت فرمائی ہے، اس نے نبی آخر الزمان کو بھیج دیا، جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے، یہ داغ تمہارے دھل جائیں گے سارے کے سارے۔ جی یہ ذہن میرے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن شکار، ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی ہے میری بس۔ دیکھیں جی پورا دن انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی ہیں، ہمارے ہاں صرف 1 گھنٹہ کام روکنے کی ضرورت ہے جمعے کے وقت، ہم وہ بھی نہیں روکتے۔ جس طرح وہ انہوں نے کیا تھا نا یہودیوں نے، ایک آنکھ اوپر کی ہوئی تھی کہ نیچے کی ہوئی تھی، اس طرح کر کے یہ دکان والے بھی ایک آنکھ مسجد کی طرف رکھتے ہیں، ایک دکان کی طرف رکھتے ہیں۔ میرا کسی خاص بندے کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دیکھنے لگے، یہ میں مطلق کہہ رہا ہوں سب کی حالت یہی ہو چکی ہے کہ وہ ایک آنکھ دکان کی طرف رکھتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں مولوی صاحب خطبہ ختم تو نہیں کر لے گئی، خطبہ جیسے ختم ہوا دوڑ کے جناب شٹر نیچے اور بس سے داخل ہو گئے۔ نہیں بھیا 1 گھنٹہ بھی نہیں نکلتا یار، آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کون سی ایسی مصیبت والی بات ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، میں کہ جمعے والے ہفتے والے دن تمہیں شکار نہیں کرنا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ جمعے والے دن بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے تھے، جمعے والے دن گڑھے کھود لیتے اور ہفتے والے دن جو ہے اس کا راستہ بنا دیتے، مچھلیاں ساری اس میں آ جاتی جب تو پانی بند کر دیتے، وہاں سے مچھلی ساری وہاں قید کر لیتے، اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ یہ انہوں نے رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی 70 سال کی ہے۔ کتنے سال؟ 70 سال۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کون سے ہیلے نکالے پھرتے ہو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ رب تعالیٰ کے حکم کو باطل کر رہے ہو۔ میں کہ تم جمعے والے دن شکار تو وہی ہے نا، تم نے انہیں پکڑ لیا تو وہ تم نے وہاں علیحدہ انہیں قید کر لیا ہے، اب وہاں سے اٹھاؤ یا اسی میں اٹھاؤ یا بعد میں اٹھاؤ، نافرمانی تم نے کر لی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر داؤد علیہ السلام نے لعنت بھیجی، ان پر کیا کیا؟ جب انہوں نے نہ مانا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے، داؤد علیہ السلام نے لعنت کی ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت وہ سوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو جوانوں کو باندر بنا دیا اور ان کی عورتوں کو بندریا بنا دیا اور ان کے بوڑھے جو تھے سب کو خنزیر بنا دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں یقین ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے، جو لوگ حد سے بڑھے ہفتے کے دن کے معاملے میں، تو فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے انہیں کہا تھا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تم کیا بن جاؤ؟ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ بندر بن گئے، 3 دن تک روتے چلاتے چیختے رہے، بندر بن گئے، ان کی شکل ساری بندروں والی بن گئی، لیکن اس وقت بھی ان کے ہوش و حواس ٹھیک تھے۔ لوگ آ کے پوچھتے، لوگ ان کو آنکھوں سے پہچان رہے تھے، لوگ آ کے پوچھتے تھے ان سے ہاں بھی بتاؤ ہم نے منع نہیں کیا تھا تمہیں یہ حرکت نہ کرو، تو سارے ہلا کے کہتے تھے کہ ہاں منع کیا تھا، اور ان کی بولنے کی طاقت بھی چھن گئی تھی، بول بھی نہیں سکتے تھے انسانوں کی طرح، وہ چیختے چلاتے تھے بس اور کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، میں ہم نے اس واقعے کو انہیں خنزیر بندر بنا کر ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا اس دور کے لوگوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سب کے لیے ہم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دی، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ آیت مبارکہ نے واضح کر دیا قرآن پاک میں جو ایسے واقعات سارے آئیں گے اس سے ہمیں عبرت بھی پکڑنی ہے اور نصیحت بھی پکڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔